وائٹ سنیک بلینکا کو دیکھتے ہیں جو جوان کی تلاش میں ہوتی ہے، کیونکہ اب 500 سال گزر چکے ہیں اور اس کے محبوب نے اب دوبارہ جنم لے لیا ہوگا۔ وہ ان پہاڑوں پر آئی تھی جہاں تمام سنیک پکڑنے والے رہا کرتے تھے۔ گرین سنیک ورٹا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ پہاڑ اور پتھر بالکل نہیں بدلے، مگر اس گاؤں کے سب لوگ جا چکے ہیں۔ ہم دونوں نے امرت حاصل کرنے کے لیے سالوں تک مشق کی ہے، اور اب جب ہم امرت حاصل کر سکتے ہیں تو تم واپس انسانی دنیا میں جانا چاہتی ہو۔ کیا اس طرح ہماری کوششیں رائے گاہ نہیں چلی جائیں گی؟ اور وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وائٹ سنیک اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جوان نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، اس لیے میں اس کی مہربانی کا قرض چکانا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی انسانی زندگی اوس کی ایک بوند کی طرح ہوتی ہے جو جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے جوان کے گزرنے کے بعد اپنی کلٹیویشن کو ترک کر دوں گی۔ ورٹا بھی مان جاتی ہے۔ اب ہمیں ہینگسرو شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں بلینکا نے جوان کو تلاش کر لیا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو لوگوں کا مفت علاج کرتا تھا کیونکہ وہ سب کو بچانا چاہتا تھا۔ بلینکا نے اپنی ہیئر پن نیچے گرا دی جسے جوان اٹھا لیتا ہے اور بلینکا کو روکتے ہوئے کہتا ہے، محترمہ آپ کی ہیئر پن گر گئی ہے۔ بلینکا جب اس کی طرف دیکھتی ہے تو جوان اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، مگر اسے پچھلے جنم کی کوئی بات یاد نہیں آتی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اسے جانتا ہو۔ بلینکا اپنی ہیئر پن لے لیتی ہے۔ اب وہ روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جہاں بھی جوان کسی کا علاج کرنے جاتا ہے بلینکا اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتی ہے۔ بلینکا اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے خاندان میں کون کون ہے اور تم کہاں رہتے ہو؟ وہ بتاتا ہے، میں 25 سال کا ہوں، میرا گھر بلیک پرل لین میں ہے اور میری ایک بڑی بہن تھی، لیکن 2 سال پہلے وہ بھی وفات پا گئی، اس لیے میرے بہنوئی کے سوا کوئی نہیں۔ بلینکا کہتی ہے، اس کا مطلب تم ابھی بھی سنگل ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، تبھی لوگ اسے اپنے ساتھ علاج کے لیے لے جاتے ہیں۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے۔ جوان رات کو ایک کشتی میں ہوتا ہے۔ وہ اب بلینکا کو پسند کرنے لگتا تھا۔ وہ بانسری جانے لگتا ہے۔ بلینکا بھی اپنی بہن کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، واقعی یہ ایک بڑا اتفاق ہے کہ آج ہم دوبارہ ملے۔ آج لالٹین فیسٹیول ہے، تو کیا آپ ہمیں ویسٹ لیک لے کر نہیں جائیں گے؟ جوان اب ان کے ساتھ کشتی میں آ جاتا ہے اور دونوں ساتھ بیٹھ کر گانا گانے لگتے ہیں۔ جوان بانسری بجا رہا ہوتا ہے۔ بلینکا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی دھن ہے جو پچھلے جنم میں بجایا کرتا تھا، اس لیے وہ پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ دھن بجانا کیسے آتا ہے؟ وہ بتاتا ہے، مجھے بس یوں ہی خیال آیا اور میں اسے بجانے لگا۔ اب وہ دونوں خود شہر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ہمیں اگلے دن شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں ایک آدمی سب کو کرتب دکھا رہا ہوتا ہے۔ تب شیرف لی دیکھتا ہے کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اس لیے وہ اسے روک دیتا ہے۔ کہتا ہے، آج تم خوش نصیب ہو، مجھے اپنے سال کی مدد کرنی ہے، ورنہ آج تمہیں سخت سزا دیتا۔ دراصل شیرف لی جوان کا ہی برادر ان لا ہوتا ہے اور جوان اسے بلینکا سے ملوانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ لی کہتا ہے، یہ دنیا دغا بازوں سے بھری ہوئی ہے، تم بھی اپنی بہن کی طرح معصوم ہو، تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جو اپنی بہن کے ساتھ نئی شہر آئی ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ کچھ چال نہ چل رہی ہوگی؟ جوان کہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ لی کہتا ہے، ویسے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ ہم دونوں پر پہلے سے ہی کافی قرضہ ہے اور تم علاج کے لیے کبھی کسی سے پیسے نہیں لیتے جس سے ہم اپنا قرض نہیں چکا پائے۔ جوان ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور کہتا ہے، بلینکا نے ہمیں ہاؤس آف جیوی میں ملنے کے لیے بلایا ہے۔ لی کہتا ہے، کیا تم بھول گئے کہ اس ریسٹورنٹ کے مالک جاؤ کے اور اوپر ہمارے 300 چاندی کے سکے باقی ہیں، اس لیے ہم پچھلے 2 سالوں سے وہاں نہیں گئے۔ وہ دونوں اب چھپتے چھپاتے اس ریسٹورنٹ میں جانے لگتے ہیں، مگر ویٹر ان کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، آج تمہیں خوش نصیب ہو گیا کہ آپ دونوں آئے، آپ ہمارے خاص مہمان ہیں، میں فوراً مالک کو اطلاع دیتا ہوں۔ لی پریشان ہوتا ہے۔ ورٹا نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں آ جاتی ہے۔ وہ جو سے پوچھتی ہے، کیا یہی تمہارا وہ بہنوئی ہے؟ لی ورٹا کو دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے، اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ لی پچھلے جنم میں جون کا ڈاگ دودھ تھا جس کی وجہ سے اس کی حرکتیں بھی کتے جیسی ہوتی تھی۔ مگر وہ کہتا ہے، یہ میرا اسپیشل ڈاگ فسٹ منہ ہے
جس پر وٹا زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ لی کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں آپ سے پہلے بھی ملا ہوں۔ اب وہ تینوں اس کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں بلنکا موجود تھی۔ اب وہ ساتھ بیٹھ کر ڈنر کرنے لگتے ہیں۔ لی کہتا ہے محترمہ بلنکا، آپ جوان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر کیا آپ اس کی تنگ دستی سے واقف ہیں؟ بلنکا کہتی ہے اگر ہم شادی کرنے والے ہیں تو شادی کے بعد بھی جو بھی پریشانیاں آئیں گی، چاہے اچھی ہوں یا بری، ہم مل کر ان کا سامنا کریں گے۔ اب مالک جو بھی وہاں آ جاتا ہے، جو ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ لی سے کہتا ہے کیا تمہاری کوئی لاٹری نکلی ہے جو آج تم میرا قرض چکانے واپس آئے ہو؟ مگر وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہم تمہارا قرض چکانے نہیں آئے۔ وہ ان پر تھوکتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے آج میرے پیسے واپس نہ کیے تو تم صحیح سلامت یہاں سے نہیں جا پاؤ گے۔ ورٹا کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اس پر حملہ کرنے لگتی ہے، مگر بلنکا اسے روک دیتی ہے اور اپنے بالوں کے زیور اتار کر کہتی ہے آپ یہ زیورات جوان کے قرض کی ادائیگی کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ تو جوان بلنکا سے کہتا ہے میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ بلنکا کہتی ہے مجھے صرف اس ہیئر پن کی ضرورت ہے۔ مالک جاؤ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ سب بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جوان اور بلنکا کی اب شادی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں شادی کی رسم کے طور پر ایک دوسرے سے کچھ بال کاٹ کر ایک لال دھاگے سے باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ریڈ تھریڈ برن ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ کر رکھے گا اور اب ہم اپنی ساری زندگی ساتھ گزاریں گے، چاہے سمندر خشک ہو جائے یا پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمارا پیار امر رہے گا۔ ورٹا گھر کے باہر درخت پر سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ صبح بلنکا باہر آتی ہے اور وہ اس ریڈ تھریڈ برن کو اپنے کپڑے کے ساتھ زمین میں دفن کرنے لگتی ہے۔ وہ اپنے ہیئر پن کو بھی اس کے ساتھ دفن کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ایک ویژن آنے لگتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ 500 سال پہلے کیسے جوان اسے بچاتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اس کے سام جیسے سکلز بھی باہر آ گئے تھے، جس سے وہ اتنا ڈر جاتی ہے کہ وہ فوراً اس ہیئر پن کو بھی دفن کر دیتی ہے اور دعا کرنے لگتی ہے۔ وٹا بھی وہیں موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس ہیئر پن کو دفن کرنا اچھا خیال نہیں ہوگا۔ بلنکا کہتی ہے میں صرف ان چیزوں کو دفن کر کے ایک عہد کر رہی ہوں تاکہ اب میں اپنا جادوئی فن ترک کر کے ایک انسانی زندگی گزار سکوں اور اپنے شوہر کی خدمت کر سکوں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ اب سکون سے رہ سکتے ہیں۔ ورٹا کہتی ہے ہم نے بڑی مشکل سے ان مارشل آرٹس میں مہارت حاصل کی ہے اور انہیں یوں چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے میں اب بھی ان کا استعمال کروں گی۔ بلنکا کہتی ہے اچھا ہوگا تم میرے لیے مسئلہ پیدا نہ کرو، کیونکہ یہ جادو ہمیشہ میرے لیے مصیبت بن کر آتا ہے۔ مگر اسے یہ فیصلہ پسند نہیں آتا اور وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب بلنکا جوان کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وٹا بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور وہ بالکل ایک خاندان کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ ان کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی بتاتا ہے کہ پورے شہر میں ایک وائرس پھیل گیا ہے۔ میری بیوی اچانک الٹی کرنے لگی اور سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جوان ایک خاتون کو چیک کرتا ہے اور ایک ایکوپنکچر کی مدد سے اسے دوبارہ ہوش میں لے آتا ہے، جس سے لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ وہ باقیوں کا بھی علاج کر سکے۔ رات کو جوان بلنکا سے کہتا ہے پتہ نہیں یہ طاعون کی وبا اچانک کیسے آ گئی اور کوئی کلینک مدد نہیں کر رہا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بلنکا کہتی ہے جو دوا تم لوگوں کو دے رہے وہ انہیں بہتر نہیں کر پا رہے۔ جوان کہتا ہے اچھی دوا بنانے کے لیے کئی قیمتی جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے۔ ضرورت مند عام لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ آخر یہ جڑی بوٹیاں کیسے خرید سکتے ہیں؟ ویسے بھی ہر جڑی بوٹی کی دکان کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان دکان والوں کو صرف اپنے منافع کی پرواہ ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عام انسان مرے یا جیے۔ بلنکا کہتی ہے یہ بہت ہی نفرت انگیز بات ہے۔ وہ کہتی ہے کتنا اچھا ہوتا اگر ہم اپنی ایک فارمیسی کھول سکتے، لیکن اس کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت ہے۔ بٹ اس بیماری کے ماخذ کا پتہ چل چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی بہن کو رات کو شہر کے کنویں کے پاس لے جاتی ہے جس کنویں میں زہر ملا ہوتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کسی نے اس کنویں میں زہر ملایا ہے جس سے بیماری پھیل رہی ہے۔ اس علاقے میں ایک سیدھی قطار میں موجود تمام کنووں میں زہر ملایا گیا ہے۔ اب ہم ایک ماسٹر تاؤسٹ کو دیکھتے ہیں جس کا جسم چوہے جیسا ہوتا ہے اور شہر میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ کر اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں تاکہ بیماری کا علاج ہو سکے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دعائیں سے ہی تعاون ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تاؤسٹ کہتا ہے کہ میری دوائیاں تم ایسٹ گیٹ واٹر مارکیٹ میں میری دکان سے حاصل کر سکتے ہو۔ بلنکا کو اس پر شک ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ماسٹر تاؤسٹ ہی ریڈ ڈیمن ہے جس نے پیسے کمانے کے لیے وہ بات لائی۔ اگلے دن وہ ریڈ ڈیمن اپنی دکان کھولتا ہے، دعا کی قیمت 1,000 سکے رکھتا ہے۔ اس کی دکان پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، سب لوگ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے ساری جمع پونجی لانے کو تیار ہوتے ہیں۔ بلنکا بھی اپنی بہن کے ساتھ وہاں جاتی ہے، غصے میں کہتی ہے کہ پہلے اس نے کنویں میں زہر ملایا اور اب اس کا تریاک بیچ رہا ہے۔ بٹ کہتی ہے ہمیں اسے سبق سکھانا ہوگا۔ وہ کہتی ہے بہن تم اس کا دھیان بٹاؤ، میں اسے سبق سکھاؤں گی، اور پھر وہ پانی میں چلی جاتی ہے۔ ریڈ ڈیمن نے بہت سے سونے کے سکے جمع کر لیے ہوتے ہیں۔ بلنکا کی آواز سے تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور ریڈ ڈیمن پہچان جاتا ہے کہ وہ سنیک ڈیمن ہے۔ گرین سنیک اپنی طاقت سے ریڈ ڈیمن کے سکے اور تریاک چرا لیتی ہے۔ ریڈ ڈیمن بلنکا کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بلنکا نے جوان کو تریاک اور سکے دے دیے۔ جوان اسے کہتا ہے تم بہت تیز ہو۔ بلنکا کہتی ہے میری بہن نے اپنی ساری زندگی بھر کی کمائی سے یہ پیسے جمع کیے اور تم ایک فارمیسی کھولنا چاہتے تھے، تو اب تم اپنا خواب پورا کر سکتے ہو۔ جوان کہتا ہے اگر ہم خود کی فارمیسی کھولنا چاہتے ہیں اور اسے خود سنبھالنا چاہتے ہیں تو ابھی 100 سکوں کی اور ضرورت ہے۔ بٹ جو باہر بیٹھی ہوتی ہے یہ سب سن لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ شہر کے مجسٹریٹ کے دفتر میں کافی خزانہ ہے، اگر میں تھوڑا سا لے لوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اب وہ چھوٹے سانپ کی شکل میں بدل کر مجسٹریٹ کے دفتر میں گھس جاتی ہے۔ وہ خزانے کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور اسے ایک پوٹری نظر آتی ہے جسے وہ ساتھ لے لیتی ہے۔ بطور ثبوت وہ ریڈ ڈیمن کی پوٹری وہاں چھوڑ دیتی ہے تاکہ چوری کا الزام اس پر جائے۔ اگلے دن بلنکا اور جوان نے فارمیسی کھولنے کا کام شروع کر دیا، جس میں گاؤں کے سب لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ بلنکا بٹ سے پوچھتی ہے کہ تم باقی پیسے کہاں سے لائیں، لیکن کچھ نہیں بتاتی۔ جوان بلنکا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اپنی فارمیسی کا کیا نام رکھنا چاہیے۔ بلنکا کو جوان کی پرانی بات یاد آتی ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو اپنے دکان کا نام ہولو پروٹیکشن رکھے گا۔ اس لیے بلنکا کہتی ہے ہم اپنی فارمیسی کا نام ہولو پروٹیکشن رکھیں گے۔ جوان کو یہ نام بہت پسند آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ صوبہ کی دعا میں جو جڑی بوٹی استعمال ہوئی تھی وہ 9 کریک کی پہاڑی میں اگتی ہے۔ اب وہ دونوں وہ جڑی بوٹی جمع کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ ایک جڑی بوٹی جمع کر لیتا ہے لیکن دوسری تک ہاتھ نہیں پہنچ پاتا، اس لیے وہ رسی کو کمر سے ہٹا کر ہاتھ میں پکڑتا ہے، لیکن تیز ہوا کی وجہ سے وہ نیچے گرنے لگتا ہے، اس کا ہاتھ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ بلنکا اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ بھی نیچے کود جاتی ہے اور اپنے جادو سے اس کی پیٹھ پر جادوئی پار فال کر دیتی ہے، جس سے دونوں بچ جاتے ہیں۔ جوان بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ اڑ رہے ہیں۔ بلنکا کہتی ہے یہ سب تمہاری غار کی بدولت ہوا ہے، اور وہ دونوں کافی دیر تک ساتھ اٹھتے ہیں۔ جوان سمجھتا ہے یہ سب ماؤنٹین گارڈ نے کیا ہے، اس لیے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب ہمیں شیف لی دکھایا جاتا ہے جو مجسٹریٹ کے دفتر میں موجود ہوتا ہے۔ وہ کافی پریشان ہوتا ہے کہ یہ چوری آخر کس نے کی ہوگی اور ابھی تک اسے کوئی ثبوت نہیں ملا ہوتا۔ اب وہ وہاں ایک مک آتا ہے جو جی شان ٹیمپل کا پجاری فائی ہوتا ہے، اسے خاص طور پر اس چوری کی تفتیش کے لیے بلایا گیا ہوتا ہے۔ لی اس کا استقبال کرتا ہے۔ فائی کو ڈیمز سے سخت نفرت ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتا وہ انسانوں کے درمیان رہیں۔ وہ اس خزانے والے کمرے میں جاتا ہے جہاں چوری ہوئی تھی۔ فائی اپنے جادوئی موتی کو فعال کرتا ہے جو ایک ڈوائن بیسٹ میں بدل جاتا ہے، اور وہ اس وقت کتے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کا نام گولڈی ہوتا ہے۔ رسوم کا چھپی ہوئی بوتل تلاش کر لیتا ہے جو گرین سنیک نے وہیں چھوڑی تھی، جس پر ماسٹر آف مڈ نائٹ لکھا ہوتا ہے جو ریڈ ڈیمن ہی کا نام ہوتا ہے۔ لی نے بھی پہلے اس نام کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوتا۔ وہیں دوسری طرف جوان نے تعاون کی دعا تو تیار کر لی ہوتی ہے جسے وہ سب کو مفت میں دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے ریڈ ڈیمن کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے سنیک ڈیمن تمہاری وجہ سے میرا کاروبار برباد ہو گیا، لیکن اب میں تمہاری حقیقت سب کے سامنے لا کر رہوں گا۔ اب چونکہ وہاں وبا ختم ہو چکی ہوتی، شہر میں ایک ڈرامے کا انعقاد کیا جس میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس شو میں جیڈ ورک شاپ کی خاتون ایک ڈیمن کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اب وہی اداکار بن گئی ہوتی ہے۔ بلنکا اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے، لیکن سب کو اس کا شو بہت پسند آتا ہے اور سب خوب ہنستے ہیں۔ اگلے دن جب جوان اپنی فارمیسی بند کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے تب ریڈ ڈیمن اس کے پاس آ جاتا ہے کہ تمہارے گھر پر راکشسوں کا سایہ ہے۔ جوان اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا مگر وہ زبردستی ایک تعویذ اس کے بیگ میں رکھ دیتا ہے جو ڈیمن کو اپنے اصلی روپ میں لے آئے گا، جس سے وہ خوش ہو رہا تھا کہ وائٹ سنیک کی حقیقت اب سب کے سامنے آ جائے گی۔ جوان جب گھر آتا ہے تو اس تعویذ کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ وہ چکرانے کا ڈرامہ کرتی ہے
اور وہ تعویذ دور پھینک دیتی ہے۔ وہ اپنی بہن کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس سے برٹا اپنی جدائی طاقت سے اس تعویذ کو تباہ کر دیتی ہے۔ بلنکا ڈرامہ کر رہی تھی، جس سے وہ جوان کا دھیان اس طرف ہونے نہیں دیتی اور برٹا کامیابی سے اس تعویذ کو تباہ کر دیتی ہے۔ مگر وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ جوان سے پوچھتی ہے کہ یہ تعویذ کہاں سے آیا، جو چوہے کی طرح لگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر پر دیمن ہے، مگر میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ برٹا سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی ریڈ ڈیمن ہے، اس لیے وہ رات کو اس کی تلاش میں جاتی ہے۔ وہ نقاب پہن کے اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، مگر اب مکائی بھی اس کے پیچھے تھا، جس کا گولڈی بیسٹ اپنے اصل ٹائیگر فارم میں ہوتا ہے، اور وہ اس ریڈ ڈیمن کو پکڑ لیتا ہے۔ مکائی وہاں جاتا ہے۔ ریڈ ڈیمن کہتا ہے کہ میں نے مجسٹریٹ کے کمرے میں چوری نہیں کی، مگر فائی کہتا ہے کل تم میرے ہاتھ سے بچ گئے تھے، اگر تم نے وہاں چوری نہیں کی تو تمہاری گولیاں کا بیگ وہاں کیسے پڑا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے۔ فائی بتاتے ہیں کہ تم ڈیمن، تمام ڈیمن کا خاتمہ ضروری ہے، وہ اسے مارنے لگتا ہے۔ تو ریڈ ڈیمن کہتا ہے یہاں ایک اور ڈیمن گرل چھپی ہے اور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ مکھ سے باہر بھی بالکل بھی ڈری ہوئی نہیں ہوتی، وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس پر حملہ کرنے لگتی ہے، مگر موک آسانی سے اس کے حملے سے بچ رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ پام سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گرین سنیک اپنے اصلی فارم میں آ کر اس سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، جس سے فائی کو یہ پتہ چل جاتا ہے وہ ایک سنیک ڈیمن ہے، اور وہ گولڈن انرجی سے اس پر تیز پریشر ڈالنے لگتا ہے، جس سے وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ برٹا چلاک سے فائی کے ہاتھ پر کاٹ کے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ فائی گولڈی کو واپس موتیوں میں بدل کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اب شہر میں ڈریگن بوسٹ فیسٹیول منایا جا رہا ہے، جس میں باس جاؤ اور لی نے حصہ لیا تھا۔ ان دونوں کے دوران کڑی ٹکر ہو رہی تھی۔ ایک سپاہی بتاتا ہے کہ اس بوٹ فیسٹیول کی خوشی میں آج جشن منایا جائے گا، جس میں سب فریم اصلی گھر کا مے کا لطف اٹھا سکیں گے۔ یہ آئیڈیا فائی کا ہوتا ہے، جو اپنے منتروں کی مدد سے تمام میں جادوگر دیتا ہے، تاکہ جو بھی ڈیمن اسے پیے اپنے اصل روپ میں آ جائے گا۔ اب سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر مے کا لطف اٹھانے لگتے ہیں۔ شیر فلی جوان بلنکا اور برٹا کو بھی وہاں لے آتا ہے، کیونکہ آج کا فتح تھا، اس لیے سب کو کہہ رہا تھا کہ آج کی پارٹی میری طرف سے ہے۔ لی کہتا ہے یہ سب ڈریگن بوٹ میں جیتنے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے، اور وہ وائس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس میں کا تھوڑا ٹیسٹ کرنا چاہیے، مگر اس سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا اس میں جادو ملا ہوا ہے، اس لیے وہ اسے نہیں پیتی۔ لی اس میں کو لے کر بلنکا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے تمہیں ایک کٹورا تو پینا ہی چاہیے۔ جوان بھی کہتا ہے کہ آج لی نے جیت حاصل کی ہے، اس لیے تھوڑا پینا تو بنتا ہے۔ بلنکا اس کٹورے کو لے لیتی ہے، مگر وائٹ اسے روک دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اب اس اصلی گھر میں جادو ملا ہوا ہے۔ بلنکا بولتی ہے کہ میں 100 سالوں سے پریکٹس کر رہی ہوں، اس لیے یہ تھوڑی سی مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اسے پی لیتی ہے۔ میٹ اب لی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور وہ اپنی دوسری مے کو اس کے ساتھ بیٹھ کر پینا شروع کر دیتی ہے، مگر تبھی بلنکا کو کچھ ہونے لگتا ہے، اسے چکر آ رہے تھے، جسے وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی، مگر جوان کو ایسا دکھاتی ہے جیسے وہ نارمل ہو۔ وہ اسے کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ جوان کہتا ہے کہ تمہیں کچھ ہوا ہے؟ بلنکا بولتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں رہ کر بیٹھو اور برادر لا کے ساتھ مے کا لطف اٹھاؤ۔ وہ مان جاتا ہے اور اب بلنکا وہاں سے نکل جاتی ہے۔ بلنکا کو بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، جس سے وہ تالاب میں گر جاتی ہے، مگر اب وہ اپنے اصل روپ میں ٹرانسفارم ہونے لگتی ہے۔ برٹا اس بات سے بالکل انجان تھی اور وہ خوشی سے میں پی رہی ہوتی ہے۔ جوان بھی اب گھر جانے لگا، کیونکہ اسے بلنکا کی فکر ہو رہی تھی۔ لی اسے روکنے لگتا ہے تو جوان کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جوان جب گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہ گھر پر نہیں ہے، جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہیں وہ راستے میں تو نہیں گر گئی، اور وہ تالاب کے پاس آ کر اسے آواز لگاتا ہے۔ بلنکا تالاب میں ہی موجود ہوتی ہے اور وہ اس کی آواز سن پا رہی تھی، اور وہ باہر آ جاتی ہے۔ وہ اپنی آسین فارم میں ہوتی ہے، جسے دیکھ کر جوان کافی ڈر جاتا ہے، اس کے پاس کچھ سے جلدی جاتے نہیں ہوتی۔ بلنکا کو بھی اب احساس ہوتا ہے کہ وہ انسانی روپ میں نہیں ہے، جس سے وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے واپس اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہے، اور جلدی سے جوان کے پاس آ کر اسے سنبھالتی ہے۔ وہ اسے اپنی طاقت سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جوان کی سانسیں چلنا بند ہو چکی تھی۔ وہ کافی ڈر چکا تھا، جس سے اس کا جسم روح سے الگ ہو رہا تھا۔ بلنکا کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ وائٹ کو مدد کے لیے بلاتی ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا اگلا حصہ بھی جلد دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔